ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل اس کا 14 باب 1 تا 12 آیات۔ اس وقت رئیس ربی ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا استباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو گرفتار کر کے باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں، اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اب اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور ہیرودیس کو خوش کیا، چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ تب وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یوحنا استباغی کا سر تھال میں یہی مجھے دے۔ تب بادشاہ دلگیر ہوا، مگر قسموں اور نوالوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا بھیجا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ تب اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھائی اور اسے دفن کیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں سال کے دوران کا جو 17واں ہفتہ ہے اس کی تلاوتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی پہلی تلاوت جو ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 26واں باب اس کی پہلی 9 آیات میں خدا جو ہے اپنے بندے ارمیہ نبی کو بھیجتا ہے، اور وہ خدا کا پیغام تمام لوگوں کو سناتا ہے، اور خداوند کا پیغام یہ ہے کہ تم میری باتیں سنو۔ اور خدا کا بندہ جب یہ خدا کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے تو ایک وارننگ بھی دیتا ہے۔ پہلے حصے میں خداوند کی آواز کو سننے کے بارے میں کہا گیا، دوسرا ایک وارننگ ہے کہ اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے، اگر تم برائی کو نہیں چھوڑو گے، گناہ کو نہیں چھوڑو گے، تو میں تمہارے شہر کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جب ارمیہ نبی نے یہ پیغام لوگوں کو سنایا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب ارمیہ ان سب باتوں کے کہنے سے فارغ ہوا جن کا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ ساری امت سے کہے کہ تو کاہنوں نبیوں اور عوام نے اس کو پکڑ کر کہا کہ یقیناً تو مرے گا۔ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ یہ پیغام جو تھا یہ خدا کی طرف سے تھا، اور خدا نے ہی اسے بھیجا تھا، کیونکہ برائی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، لوگ خدا سے دور جا رہے تھے، لوگ خدا کی شریعت سے دور جا رہے تھے، اور خدا اپنے نبی کو بھیجتا ہے خاص پیغام دے کر لوگوں کو بچانے کے لیے اور بری راہ سے ہٹانے کے لیے اور نیک راہ پر چلانے کے لیے اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور خداوند کی آواز سننے کے لیے۔ لیکن کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے ارمیہ نبی کی اس آواز کو قبول نہیں کیا۔ اگر ہم انجیل مقدس جو آج کی پاک انجیل ہے مقدس متی کی انجیل اس کے 13ویں باب 54 آیت سے 58، اس میں بھی سیم یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب ایک عبادت خانے میں آتا ہے، اپنے وطن میں آتا ہے، تو جب وہ تعلیم دیتا ہے، کلام کی باتیں کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی باتوں سے حیران ہوتے ہیں۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ تو وہ یسوع مسیح کی اچھی باتوں کو سننے کے باوجود بھی رد کرتے ہیں، اور اس لیے پھر جب یسوع مسیح ان کا رویہ جب یہ دیکھتا ہے تو آخر میں یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ نبی کبھی بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ یہ یسوع مسیح نے الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ ان کو باتیں اچھی بھی لگیں، لیکن انہوں نے خداوند کی آواز کو، جیسے پرانے عہد نامے میں پہلی تلاوت میں وہ لوگ جو ہیں یہ ارمیہ نبی کی آواز کو سنتے نہیں، قبول نہیں کرتے، اسی طرح نئے عہد نامے میں وہ یسوع کی آواز کو سنتے تو ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ اور اس لیے پھر یسوع مسیح نے آخر میں جو اپنا رد عمل دیا کہ نبی اپنے وطن میں کبھی بھی عزت نہیں پاتا، اور اس کا دوسرا جو رد عمل خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کیا
وہ لکھا ہے کہ اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت معجزے نہ کیے، یعنی خداوند کو رد کرنا، خداوند کی آواز کو قبول نہ کرنا، خداوند کی آواز کو نہ سننا۔ بہت دفعہ ہم اپنی انسانی زندگی میں خدا کی برکتوں کو کھو بیٹھتے ہیں، جیسے آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے ان کے رد عمل کو، ان کے ریئیکشن کو دیکھ کر یہ کہا کہ بہت سارے معجزے یسوع کرنا چاہتا تھا، ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں خداوند سے برکت نہ پا سکے۔ آئیے میرے جو آج کی تلاوتوں کی روشنی میں ہم خداوند سے یہ وعدہ کریں اور خداوند سے دعا کریں۔ آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں خداوند کی آواز نہیں سنتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ خدا کا بندہ آج ہمیں دعوت دیتا ہے، ارمیہ نبی بھی اور خداوند یسوع مسیح بھی، کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کی آواز کو پہچانیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم خدا سے برکت پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔